جس میں کوئی نفی نہ ہو. نفی. اس میں دو چیزیں سمجھ لیں ان کے اعراب کے بارے میں. ان میں کلام موجب اور غیر موجب کا ذکر ہوگا. کلام موجب اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نفی کا، استفہام کا یا سوال کا ذکر نہ ہو. اور کلام غیر موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی یا استفہام یا نہیں کا ذکر ہو. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے اعراب آج پڑھیں گے ہم. تو ان کو آج دیکھیں. پڑھیں کوئی ساتھی مستثنا کے اعراب کے بارے میں. مستثنا کے اعراب کی جی چار استاد، قسمیں ہیں. میں پڑھوں استاد جی؟ پڑھیں کوئی ماشاء اللہ. ساتھی. پڑھیں مستثنا کے ماتم. اعراب. اعراب استاد کیا ہو ہاں. گیا؟ اعراب. مستثنا کے اعراب کی چار قسمیں ہیں. منصوب. نمبر ون، منصوب. اگر مستثنا الا کے بعد کلام معجب میں اللہ کے واقع بعد. ہو. الا، اللہ جی کے جی. بعد کلام موجب. ہاں. الا اللہ کے کے بعد بعد. کلام معجب میں واقع ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا. جیسے جاءنی القوم الا زید. اور کلام معجب وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں، استفہام نہ ہو. کوئی اور ساتھی پڑھے اس کو بھی. اسی کو دوبارہ پڑھے کوئی ساتھی اور. اسی کو. مستثنی کے اعراب کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، ہاں. منصوب. منصوب اگر مستثنی الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا. جیسے جاءنی القوم الا زیدن. اور کلام ہاں. موجب وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں، استفہام ہو. یہ کلام موجب ہے. موجب کیا ہے؟ موجب. یہ اسم موجب. فاعل، اسم مفعول کا صیغہ. کلام. کلام موجب. موجب نہیں، موجب. اسم مفعول ٹھیک ہے. کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں مستثنا کے اعراب ہیں. مستثنا کے اعراب کی چار قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ جو مستثنا ہوگا، یعنی مستثنا ایک ہوتا ہے مستثنا منہ اور ایک ہوتا ہے مستثنا. ٹھیک ہے. جو اللہ کے بعد آئے اس کو کہتے ہیں مستثنا، اور اللہ سے پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اعراب کیسے ہوں گے. تو پہلا انہوں نے بتایا کہ پہلا جو ہے نا مستثنا منہ کا جو پہلا اعراب ہے وہ اگر کلام موجب میں واقع ہو تو اس وقت اس کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ مستثنا منصوب ہوگا. اس پر دو زبر ہوں گے. ٹھیک ہے. جاء فعل نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر مفعول به. القوم مستثنا منہ الا حرف استثناء اور زید مستثنا. استثناء مستثنا کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. مستثنا کے اعراب میں پہلی قسم ہے منصوب. اور منصوب اگر مستثنا اللہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا. جیسے جاء القوم الا زیدن. تو زیدن یہاں منصوب ہے کیونکہ کلام موجب کے بعد واقع ہے. اور کلام موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں، استفہام وغیرہ نہ آئے اس کو کلام موجب کہتے ہیں. جی. اہ، نظام الدین صاحب آپ اس کی تھوڑی سی دوبارہ وضاحت کریں نظام الدین صاحب. جی حضرت، مستثنیٰ کے اعراب کے حوالے سے حضرت منصوب، اگر مستثنیٰ اللہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا. کلام موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو. تو اس میں اگر جیسے یہاں پہ مثال ہے کہ جعانی القوم الا زیدن، تو اللہ کے قوم جو ہے وہ مستثنیٰ من ہے، اللہ جو ہے حرف استثناء، اور زیدن جو ہے مستثنیٰ. تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں پہ کوئی نفی نہیں اور استفہام نہیں ہے تو اس میں مستثنیٰ منصوب ہوگا. یعنی جس طرح زیدن کے اوپر دو زبر ہیں تو یہ منصوب ہے. ہاں. تو یہ لفظ آراب نہیں اعراب ہے. آراب کہتے ہیں دیہاتی کو. ٹھیک ہے. آراب دیہاتی کے بارے میں آتا ہے. جی صحیح. اور اعراب کہتے ہیں جو ہم دو زبر دو زیر دو پیش اس کو کہتے ہیں اعراب. جی آگے چلیں. دوسرا مستثنا کے اعراب کی دوسری قسم آگے تھوڑا. ہاں. کلام غیر کلام. موجب میں اگر مستثنیٰ ہاں. غیر موجب میں اگر مستثنیٰ ہاں. منہ پر مقدم کر دیں گے تو مستثنیٰ ہاں. منصوب ہوگا. جیسے ما جانی الا زیدن احد. ہاں. تو یہ سمجھ. اب ہم یہ نے حضرت پہلے پڑھی تھی استفامیہ کلام. ہے یا ہاں وہی استفامیہ بتاتا ہوں ہے نا. یا نفی ہے؟ جی. ہاں یہ ہے نفی ہے. ٹھیک ہے. نفی ہے نا. نفی آ رہا ہے کہ نہیں آیا میرے پاس زید کے علاوہ کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے. ماں جا نہیں، ماں کو بھی ہٹائیں گے، اللہ کو بھی ہٹا دیں گے.
تو یہ ہو جائے گا میرے پاس زید کے علاوہ کوئی نہیں آیا، میرے پاس صرف زید ہی آیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہٹا دیتے ہیں ماں کو اللہ کو، لیکن یہاں پر ماں کو وہ لے کر آئے ہیں، نفی لے کر آئے ہیں، تو لہٰذا ما جاءنی الا زید احدن، میرے پاس نہیں آیا مگر زید کے علاوہ کوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلام غیر موجب ہو گیا۔ تو اس میں کیوں ماں نفی نافیہ داخل ہو گیا، ماں نہیں جو ہے نفی والا، تو اب یہاں مستثنا کو مستثنا منہ سے مقدم کر دیا اور منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کلام موجب اور کلام غیر موجب دونوں کے صورتوں کے اندر کیا ہوگا، یہ مستثنا کیا ہوگا جی، بولیں ساتھی، منصوب منصوب ہوگا۔ منسوب ہوگا جی۔ منصوب، جی۔ آگے چلیں، اس میں کوئی مشکل نہیں، بات آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تیسری، ہاں، مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم الا حمارا۔ اچھا، مستثنا منقطع جہاں پر بھی آ جائے، ہم نے کل پڑھا تھا مستثنا متصل اور مستثنا منقطع، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع کس کو کہتے ہیں محسن صاحب، بتائیں گے مستثنا متصل اور مستثنا منقطع؟ محسن صاحب، کوئی ساتھی اور بتا دے، کل جو حضرت ہم جب نے پڑھا تھا مستثنا مستثنا، جی اس حضرت جنس کا متصل حصہ نہ میں ہو۔ ہم جنس ہوگا اور منقطع میں ہم جنس نہیں ہوگا جی۔ ہاں ہاں، یہ بھی یہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوگا، جاء القوم الا حمار، تو یہاں پر حمار جو ہے نا یہ قوم میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا، بولیں ساتھی بھائی، مستثنا منقطع منقطع، ہاں۔ مستثنا تو منقطع۔ اچھا، اب آپ حضرات پہچان لو گے اس کو، مستثنا منقطع کو اور متصل کو، نظام الدین صاحب پہچان لیں گے آپ؟ جی استاد جی۔ جی حضرت۔ حیدر عبد الرحمان حیدر صاحب آپ؟ جی حضرت پہچان لیں گے۔ جی محسن صاحب، آپ کو پہچان آ جائے گی مستثنا متصل اور منقطع کی؟ جی جی استاد جی، پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ جی محمد اسامہ، کیسر عباس صاحب، سعید صاحب، عثمان علی ولی الرحمان، عثمان دریس صاحب، جی جی سر جی۔ متصل اور جی حضرت۔ منقطع، میں سمجھ گیا ہوں۔ جی کیسر صاحب، کیسر عباس صاحب، جی جی استاد جی۔ ہاں جی، مستثنا منقطع اور استاد جی کل متصل سمجھ آئیں گے؟ نہیں استاد چلے، جی ابھی نہیں، میں کل اچھا کی کلاس میں نہیں چلے، تھا نا۔ اچھا میں آپ کو سمجھا دوں گا، آپ کو پرسنل سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت یہاں پہ انہوں نے جی جی، سب کا ذکر کیا، ساری کی ساری منصوب ہیں، مستثنا متصل کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ جو پہلی قسمیں ہیں نا، پہلی قسمیں ہیں، جی جی ٹھیک ہے، پہلی قسم میں مستثنا متصل کی آ رہی ہیں، جی دیکھنا صحیح ہے۔ تو پھر تو فرق دیکھنا کیا ہوا کون جب سا، ساری کی ساری منصوب کا وہ کہہ رہا ہے کہ موجب میں بھی اور غیر موجب میں بھی، پھر منقطع کے اندر بھی، اور آگے جو الفاظ تھے ہم نے الا کے علاوہ خلا ادا وغیرہ سب میں منصوب ہے، تو ان چاروں کو وہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں کوئی یعنی ایکسیپشن کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے منصوب ہوں گے ساری حالتوں میں۔ آگے اس کی آپشن اور دوم سے آگے اس کا نیا شروع ہو جائے گا نا پارٹ، وہ اس میں ساری باتیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، اچھا جی صحیح، جی صحیح۔ اس میں ساری مطلب باتیں آ سارے جائیں گی جو سر۔ مطلوب ہیں اس میں کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، حضرت اس اگر میں ایسے لکھا ہے نفی مستثنا، اور استفہام کے لیے کے علاوہ، ہاں ہاں، نفی و استفہام کہاں لکھا ہے؟ یہ اوپر اس میں جو متصل والا میں لکھا ہوا ہے حضرت، اس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو۔ تو وہ کلام موجب ہو گیا نا، دیکھنا اصل میں یہاں بات جو چل رہی ہے کلام موجب اور غیر موجب کے بارے میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلی تو دو قسمیں اس کے بارے میں آ گئی، تیسری انہوں نے اس میں دونوں چیزیں آ گئی نا، کلام موجب اور غیر موجب میں یہ دونوں اقسام جو ہیں وہ مستثنا متصل کی ہیں، یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کلام موجب اور غیر موجب میں جو دونوں انہوں نے مثال لے کر آئے نا، وہ استثنا مستثنا جو ہے نا متصل کی لے کر آئے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ یہ تو تیسری چیز ہے، ان کو انہوں نے کہا اور بتا دے، جب مستثنا منقطع آئے گا تو وہ بھی منصوب ہوگا، یہ انہوں نے تیسری کیٹیگری بنا دی۔ آگے انہوں نے چوتھا یہ بنا دیا، مستثنا کے جو ہم جنس الفاظ ہیں، نیچے کرنا، نیچے کرنا چوتھی والے پہ،
اگر مستثنا خلا و ادا کے بعد واقع ہو تو اکثر علماء کے نزدیک اور ما خلا ما عدا لیسا اولئک کے بعد بھی ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے جعل قوم خلا زید و عدا زید، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بنائے ہیں اعراب جن حالتوں میں یہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے. یہ 4 کیٹیگریاں انہوں نے وہ بتائی ہیں کہ ان حالتوں میں یہ منصوب ہوگا. آگے کیٹیگریوں میں مجرور ہوگا، مرفوع ہوگا، وہ کیٹیگری آگے آ رہی ہیں. وہ انہیں صرف ان 4 کیٹیگریوں کو لے کر آئے ہیں کہ ان 4 کیٹیگریوں میں یہ مرفوع منصوب ہوگا مستثنا. جی کسی نے پوچھنی ہے اس میں بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھی کسی کا نہیں سوال کوئی؟ استاد، پکی بات ہے. میرا تو نہیں ہے جی استاد، باقی ساتھی ہیں. جی پیچھے سے نکالیں پھر. حضرت اس میں جو 2 نمبر ہے کلام غیر موجب میں، اگر مستثنا ہاں منہ پر مقدم کر دیں گے تو مستثنا منصوب ہوگا. حضرت یہ سمجھ میں ہاں نہیں جی. آ رہی ہے مجھے. کلام میں بتاتا ہوں، کلام کی 2 قسمیں ہیں، کلام موجب اور کلام غیر موجب. کلام موجب جو ہوتا ہے اس میں نفی استفہام نہیں آتا، اور کلام جو غیر موجب ہوتا ہے اس میں نفی نہیں استفہام وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کلام موجب جو ہوتا ہے اس میں استثناء جو ہوتا ہے وہ حرف الا کے بعد آتا ہے، مستثنیٰ کے بعد آتا ہے. لیکن کلام غیر موجب میں جو مستثنیٰ ہے نا، وہ حرف استثناء کے بعد تو آتا ہے لیکن مستثنیٰ منہو سے پہلے آتا ہے. یہ دیکھنا، کلام غیر موجب میں اگر مستثنیٰ پر مقدم کر دیں، ٹھیک ہے، تو مستثنیٰ منصوب ہوگا ما جاءنی الا زیدن احد. لیکن یہ جو ہے نا لکھا نا، یہ اصل میں قاعدہ ہے، انہوں نے لفظ اگر نہیں لکھنا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے. کلام غیر موجب میں یہ مقدم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے اعراب جو ہے نا کاتب کی غلطی ہے، کلام غیر موجب میں اگر مستثنیٰ منہو کو مقدم کر دیں تو یہاں یہ ہے کلام غیر موجب میں مستثنیٰ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ مستثنیٰ منہو سے مقدم ہوگا. یہ عبارت ایسے ہے یہاں پہ. لیکن حضرت جی اگلی جو ہم پڑھیں گے بعد میں دوم جو نصب یا بدل میں، تو اس میں تو یہ غیر موجب کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ ما قبل سے بدل جائے گا، یعنی احدن پہلے آ جائے گا، مستثنا من پہلے آ جائے گا مستثنا سے. تو وہ بھی وہ کل صورتحال. ہاں وہ کل انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے نا انشاءاللہ. جی صحیح ہے. کل ہو جائے گی اس پر انشاءاللہ بات. تو اصل میں وہ پیچھے والی کتاب بھی چل رہی ہے نا، تو ساتھی کچھ ہیں ان کے پیچھے کتاب یاد نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کل اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نکالے تھی کتاب بھی ساتھی، نکالے کتاب پیچھے سے. بھائی پیچھے سے پڑھنا ہے نا، پیچھے سبق چل رہا ہے جو. ہاں جی. جی کون پڑھ رہا تھا؟ عثمانی صاحب پڑھ رہے تھے؟ جی تسنیہ. ہاں جی آگے چلے. عثمانی صاحب واحد بھی پڑھ لیا، تسنیہ بھی پڑھ لیا تھا، جمع بھی پڑھ لیا تھا. جی استاد ان کو ایک دفعہ دہرا دیں. وہ کیسر صاحب نہیں آئے نا، جی. کیسر صاحب آئیں گے، ایک دفعہ دہرا دیں. ہاں. عثمانی صاحب وہی نکالے نا جو. میں نہیں استاد جی نکال رہا، یہ نکال رہے ہیں اور کوئی عثمان بھائی نکال رہے ہیں. یہاں سے تو بھائی کہاں واحد مذکر سے نکالے، واحد تسنیہ جمع کے وہ نکالے نا. ہاں محمد اسامہ. ہاں چلو پڑھیں یہاں سے. اسم کی کون پڑھے استاد جی؟ پڑھیں، آپ بھی پڑھ لیں چلو. اسم با اعتبار تعداد کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور نمبر 3 جمع. واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجلن ایک مرد، امراتن ایک عورت. جی. تثنیہ آگے. ہاں. وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا
ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے رجولانی، رجولینی۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی تو لفظاً ہوتی ہے، جیسے رجال، مسلمون، یا تقدیراً جیسے فلکن، یا فلکن ہے۔ فلکن کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے، بروزن ہے، بروزن ہے، فلکن بروزن ہے، وزن پر ہے، بروزن اور ہے۔ اس کی جمع بھی فلکن ہے، اسدن کے وزن پر ہے۔ چلو بس جی بس، کیسر صاحب سمجھ میں آ گیا؟ کیسر باز صاحب، کیسر صاحب سمجھ میں آیا یہاں تک آپ کو؟ ولی الرحمان سعید صاحب جو یہ ساتھی ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا بھی ساتھیوں کو؟ جی حضرت، اس میں کوئی تقریر جی حضرت سمجھ میں آ گیا۔ جی جی استاد جی۔ یہ آگے آگے چلیں، اس سے آگے، جمع سے آگے چلیں۔ فائدہ پڑھیں، فائدہ بھی ولی الرحمان پڑھے، فائدہ ولی الرحمان۔ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک، دو اور جمع ہوتے ہیں، یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ آگے آگے بڑھو۔ جمع کی قسمیں۔ با اعتبار لفظ کے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجال کے اس میں واحد کا صیغہ رجل ہے، سلامت نہیں رہا، بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی۔ اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ بس بس بھی بس 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 جی بتائیں ساتھی، جمع مکسر اور جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ عبد الرحمان حیدر صاحب، جمع مکسر کس کو کہتے ہیں بھی؟ عبد الرحمان حیدر صاحب۔ جی حضرت، جمع مکسر اس میں واحد سلامت نہ رہے حضرت۔ ہاں جی جی، محمد محسن صاحب جی جی، اور جمع 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 سالم کس کو کہتے ہیں محسن صاحب؟ محسن محمود صاحب۔ جی عیسائی جمع سالم ہوتی ہے جس میں اس کے وہ مطلب جمع میں وہ اگلا واحد جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، مطلب جی جی، اس کے الفاظ کام رہتے ہیں۔ عثمان دریس صاحب بتائیں، جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ عثمان دریس صاحب۔ استاد جی میں اصل میں نماز کے لیے چلا گیا تھا استاد جی، ابھی واپس آیا۔ جی جی جی، عثمانی صاحب بتائیں، عثمانی صاحب جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ جمع جی مکسر۔ جی ہاں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ ماشاء اللہ جی۔ کیسر باز جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ کیسر باز صاحب۔ کیسر باز صاحب، چلو صحیح صاحب بتا دیں، صحیح صاحب۔ استاد جی جس میں واحد کا وزن یہ آواز ہاں آ جی رہی ہے استاد جی؟ جی یار یہ آواز بولیں آپ، جس میں واحد کا وزن آواز آ سلامت رہی ہے رہے۔ استاد جی؟ ہاں جی جی، آ رہی جس ہے، میں جس میں واحد، واحد کا وزن برقرار نہ رہے۔ وہ جمع مکسر ہو گیا، اور جمع سالم جس میں واحد کا وزن برقرار رہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو ماشاء اللہ جی آگے پڑھیں۔ جمع سالم کے بے اعتبار معنی کی جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ اسامہ پڑھے، اسامہ، محمد اسامہ۔ جی استاد جی۔ جی محمد اسامہ صاحب۔ جی جی، جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو معاقب المضموم اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون یا معاقب بھائی کہاں پھر؟ المکسور، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور صحیح ہے نون صحیح ہے۔ اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمین۔ جمع ہاں مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات۔ جی با اعتبار آگے۔ معنی کے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، اس کے 4 وزن ہے۔ افعل جیسے اقلب، جمع قلب کی۔ دوم افعال ہوں، جیسے اقوال، جمع قول کی۔
نمبر 3 افعلتن جیسے اطعمتن جمع طعام کی. نمبر 4 جی فعلتن جیسے غلمتن جمع غلام کی. جی اور جمع سالم بغیر الف و جی لام کے جمع قلت میں داخل ہے، جیسے عاقلون. بس نظام بس نظام الدین صاحب بتائیں جمع قلت کے کتنے اوزان ہیں؟ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں. کون کون؟ افعلن جیسے اقلب افعلن جیسے اقلبن، پھر فعلن جیسے فعلن، افعالن جیسے اقوالن، پھر فعلتن جیسے ایبنتن یا اطعمتن، پھر چوتھا جو ہے فعلن جیسے اس کی جو مثال اس کی مثال ذہن میں نہیں آ چلو رہی ہے. چلو ماشاء اللہ بہت جی پڑھیں آگے. آگے جمع اس میں سالم حضرت بغیر الف لام. ایک سوال تھا جو ہم نے جی جی اوپر مونس سالم کا جب جمع بنایا تو مسلمتن میں سے مسلماتن بنا، تو کیا قاعدہ ہے کہ تا گر جائے گی جب ہم اس کا جمع بنائیں گے تو مسلمتن میں سے کیا بنائیں گے ہم جب؟ اسے جمع مونس سالم کی ہم نے جمع بنائی مسلماتن، تو لفظ تو تھا مسلمتن، اس میں سے الف تا لگا کے مسلماتن بن گیا جمع 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 مونس سالم. ہاں تو تو اصل میں تھا مسلمتن میں سے جی تا گر جائے گی یا کیا اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جو ہوتا ہے نا جمع سالم ہوتا ہے، اس میں واحد اس میں یہ ہوتا ہے واحد کا وزن سلامت رہتا ہے. مسلم اصل واحد کا وزن تھا مسلم ہے نا. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ مونس جو تاگیری، کے کھاتے میں ہاں اس میں جو تا کی جگہ پہ دوسری تا آ گئی ہے. یہ تا یہاں تھی تا آنکھوں والی، تو یہاں پر تا اس جگہ پر تا دوسری لے کر آ گئے تا. ٹھیک ہے. واحد کا جی وزن صحیح پھر ہے. بھی سلامت ہی ہے. واحد کا وزن اصل واحد کا وزن جو ہے نا وہ مسلم ہے، مسلمات نہیں ہے. اصل وزن جو ہے نا وہ مسلم ہی ہوگا شمار. ٹھیک ہے. ہم نے اس کی 2 قسمیں پڑھی حضرت، ایک مذکر ہاں سالم اور دوسرا مونس سالم. تو مذکر میں تو مسلمون اور مسلمین ہوں گے، جو مونس ہاں ہاں وہ اس میں ہاں مسلمات، ہاں تو وہ ہاں تو اس میں یہ ہوگا. مسلمتن میں سے مسلماتن بنا. لیکن یہاں پہ اعتبار وہی ہوگا جو اصل جو اس کی جو ہے نا کیٹیگری ہے. اصل جو اس کی مسلم جی ہے نا، صحیح. مسلم خاتون جی بنایا جی نا، تو مسلم کا اعتبار جی ہوگا. صحیح ہے. جی صحیح. جی آگے چلیں. کوئی اور 2 منٹ رہ گئے. کیا کہ 2 منٹ رہ گئی؟ کتنے منٹ پڑے ہیں؟ چلیں پھر کوئی ساتھی پڑھے. عثمان دریس صاحب پڑھیں گے. عثمان دریس صاحب بھی ہوں گے یہاں پہ کہیں ہیں. جی عثمان استاد جی. دریس صاحب آگے پڑھے آپ جمع کثرت. تو سر جی میں گاڑی چلانے لگا تھا. اچھا جمع چلو کوئی اور کثرت. پڑھ لے ساتھی. بھئی کوئی ساتھی ایسا پڑھے یہ صحیح. آپ رہنے دے پھر گاڑی میں دوران نہ اپنا پڑھیں لکھیں. یہ ہے سعید صاحب پڑھیں گے. سعید صاحب جی سر. جی سعید حضرت بولتا ہوں صاحب جمع کو میری کثرت. بات جی ہاں جی حضرت آ رہی ہے بس. جمع کثرت وہ ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے. اس جمع کے وزن جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ ہے. ان میں سے 10 مشہور وزن لکھے جاتے ہیں. ہاں اس میں سے ہاں لکھے پڑھیں. وزن آ، فعال، عبد، ہوں فعال، فعلاء، ہاں افعلاء، اور فعل 4 نمبر ہاں پہ، اور اس کا پھر 5 نمبر پہ فعول، ہوں ہوں فعول، فعال، فعلاء، ہوں فعلة، فعل، فعلان. ہوں ہوں. اس کے 10 اوزان ہیں صحیح. حضرت. اچھا ان کو یاد کر لیں تو قاعدہ بہت اچھا ہے. اگر ہاں، بل میری بات تھوڑا سننا. اگر تو یہ یاد ہو جائے وزن تو بہت اچھا ہے. اگر وزن یاد بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان سے پہلے جو مبتدا آئے گا یا کوئی خبر ایسی آ رہی ہوگی یا کوئی موصوف آ رہا ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے. وہ خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. جی آگے. حضرت اس میں مونس آگے چلے مذکر کے لیے فاقہ. الگ الگ آئیں گے. ہاں الگ الگ آئیں گے. اس میں مذکر وہ مونس اچھا. ہاں دیکھنا جیسے جمع کے لیے آ رہا ہے، ویسے جیسے جمع کے لیے آ رہا ہے
مثال کے طور افعلا آ گیا جمع کے لیے، جیسے انبیاء، تو یہاں پر اس سے پہلے آ گیا ہم ہم آ جائے گا، یا نحنو آ جائے، یا کوئی ایسا جمع کا صیغہ آ جائے گا، وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، آگے والا، ٹھیک ہے. جی آگے چل، آگے چل، آگے فائدہ. فائدہ اسماء رباعی و خماسی کی جمع اکثر منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے اور اس کے مشہور وزن 3 ہے. مفاعل، ہاں جیسے مسجد سے مساجد. ہاں ہاں مفاعل، جیسے ہاں مفتاح سے مفاتح. ہاں کیا تھوڑا بڑا کر دوں؟ فعائلو. فعائل، جیسے رسالہ تن سے رسائل. رسائل ہاں رسائل ماشاء اللہ. جی آگے، کوئی سمجھنے والی بات ہو تو سمجھتے جائے ساتھ ساتھ، تو تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے ساتھیوں استاد سے. جی یہ جی جو دو جی لفظ ہے نا، مصطفیٰ. یہ مفاعیل اور مفاتیح، یہ ہوں، تھوڑا سا اگر تھوڑا نیچے کریں بھی بھائی نے ساتھی. پڑھا ہے، وہ انہوں نے پڑھا مفاعل اور مفاتیح، یہ ہے مطلب مفتاحن اور یہ مفاتیح. آ کے بغیر ہاں یہ مفاعلو. مفاتیح یا مفاعیل، ہاں مفاعیل. مفاعلو، جیسے مفتاح سے مفاتیح، ٹھیک ہے، مفاتیح. مفاتیح. چلو بس یہی بات اس میں، ٹھیک ٹھیک. مفاتیح مفاعل، اصل میں مفاعل وزن پر چیز کو لے کر آنا ہے. جی جی منتہی الجموع وہ جمع ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد وہ حرف ہوں جیسے مساجد، یا ایک حرف مشدد دو ہوں حرف، جیسے اچھا دو حرف دوابو، دو حرف ہوں جیسے دواب، یا مساجدو. 3 حرف ہوں، ہاں، یا 3 حرف ہو اور بیچ کا حرف ساکن ہو جیسے مفاتیح ہو. ہوں، جی. تو متحل جمع وہ فائدہ جمع ہے جس میں ہاں ٹھیک ہے، جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجدو، ٹھیک ہے، جیسے جیم اور دال 2 حرف ہیں، یا ایک حرف مشدد ہو جیسے دوابو، یا 3 حرف ہوں اور بیچ کا حرف ساکن ہو جیسے مفاتیح، ٹھیک ہے. تا یا ہا 3 حرف ہیں، درمیان والا یا ساکن ہے. فائدہ نمبر 1. فائدہ نمبر 1، بعض جمع واحد تو کے ان میں غیر حمزہ شامل نہیں ہے، جیسے مساجد میں تیسرا حرف نہیں تو حمزہ آ رہا ہے، اور اسی طرح مفاتی میں بھی، تو کیا اس کو نہیں گنا جائے گا نہیں، نیچے کریں، نیچے کریں، نیچے اس میں کریں بھی اس مساجد ساتھی. میں؟ میں نظام بھائی، اس میں جو 3 لفظ ہو حمزہ کے بعد، یہ اس کی پہچان ہے، یہ تین پہچان بتا نہیں، رہی ہے. وہ کہہ رہے کہ پہلے 2 حرف کے بعد اگلے کے اوپر کسرہ ہو، وہ یا پھر تیسرے لفظ کے بعد چوتھا لفظ جو ہے وہ اس پہ جزم ہو یا سکون ہو. تو یہاں پہ تو مسا کے بعد سین کے بعد حمزہ آ گیا، اسی طرح مفاتی کے بعد فا کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہ حضرت نہیں گنا جائے گا؟ وہ کہہ رہا ہے، میں سنیں وہ جمع جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہو. یہ الف جب مسام والا جو الف ہے نا، یہ جمع کا الف ہے، ٹھیک ہے. اچھا صحیح. تو اس کے بعد 2 حرف ہیں، ٹھیک ہے، جیم اور دال، یا حروف مشدد ہو جیسے دواب، یہ الف کے بعد جو با کے اوپر مشدد آ گئی، ٹھیک ہے، یا 3 حرف اور بیچ کا حرف ساکن ہو جیسے مفا تی ہو. اب اس میں کیا آپ کے لیے ہے سوال اس میں؟ جی صحیح، جی ٹھیک، جی صحیح. فائدہ نمبر 1، بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہیں، جیسے امراتن کی جمع نساء اور زو کی جمع اولو. بعض آتے، بعض الفاظ آتے، اکثر نہیں آتے، ٹھیک ہے. بعض مراد ہوتے ہیں، اللہ قلیل ہوتے ہیں، تھوڑے بہتے ہوتے ہیں. فائدہ نمبر 2، کبھی واحد اسم جمع کے معنی میں دیتا ہے، جیسے قوم و راحت رقب، ان کو اسم جمع کہتے ہیں. یعنی قوم واحد ہے، لفظ تو واحد ہے لیکن یہ جمع پر بولا جاتا ہے. راحتون بھی لفظ واحد نظر آ رہا ہے لیکن جمع پر بولا جاتا ہے. رقبن بھی قافلے کو کہتے ہیں، رقبن قافلے کو کہتے ہیں. یہ بھی قافلے میں تو کئی لوگ ہوتے ہیں اور قوم میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فائدہ نمبر 3، بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے، جیسے کی جمع امہاتن اور فم کی جگہ افواہن، اور ماں کی جگہ میاہن، اور انسان کی جمع اناسن، اور شاد کی جمع شیات. یہ نظام الدین صاحب آپ کا سوال پھر آ گیا فمون والا، جی حضرت. یاد ہے؟
जी जी बिल्कुल। इसको हल करते इसको हल करेंगे इस दफा तसल्ली से, हैं? जी सही है। हाँ। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप हज़रात से खुश हो जाए, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। वली रहमान उस्मान दुरेस माशाल्लाह बड़ी हिम्मत करते हैं साथी यार, उस्मानी साहब भी हैं, सईद साहब, कैसर अब्बास साहब। तो अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आप सबको अपना मुक़र्रबीन सालिहीन बंदों में शामिल फरमाए। बस दुआओं की दरख्वास्त आप हज़रात से आमीन। भी बस दुआ करते रहें, एक दूसरे के दुआओं से मदद करते हैं। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ करें कि जो है ना जन्नत में मेरा ठिकाना हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन मेरी दुआओं को अपनी सजदों के जरिए से ताकत देना। ठीक है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो कबूल है, इसमें तो किसी का भी शक नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि आप अलैहिस्सलाम जो भी अल्लाह से दुआ मांगेंगे अपने रब से, अल्लाह ताला फौरन पूरी करने के लिए तैयार है। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आया कि ऐ नबी जी, आप मांगे, आप क्या चीज़ का सवाल करते हैं, आप को दिया जाए। तो लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कभी सवाल नहीं किया, कभी ऐसे मांगा नहीं है, अपने ऊपर यानी कि मुशक्कत को बर्दाश्त किया। तो बात पता नहीं क्या मैं भूल गया। हाँ।